بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ سب سے پہلے عامر لیاقت کی گفتگو کو جی ناظرین کرام، آپ نے عامر لیاقت کی گفتگو کو ملاحظہ فرمایا کہ عامر لیاقت کہہ رہے ہیں میرا آج سے پہلے پیر کے علاوہ کوئی پیر نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ جو ہفتے کے ایام ہیں ان میں جو پیر کا دن آتا ہے وہ تو میری زندگی میں تھا، لیکن اس پیر کے علاوہ کوئی اور پیر نہیں تھا۔ مطلب کہ میرا کوئی مرشد نہیں تھا، میرا کوئی رہبر اور رہنما نہیں تھا۔ یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا چلوں، جس شخص کا رہبر اور رہنما نہیں ہوتا وہ شخص گمراہ ہوتا ہے، کیونکہ خود وہ رہنما نہیں ہوتا اور کسی پر رہنمائی ڈالتا نہیں ہے، لہٰذا اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال عامر لیاقت کا یہ جملہ کہ میری زندگی میں آج سے پہلے پیر کے علاوہ کوئی پیر نہیں تھا، مطلب یہ کہ جس دن انہوں نے یہ گفتگو کی اس دن انہوں نے سٹیج پر موجود پیر خطیب کو پیر تسلیم کر لیا۔ انہوں نے پیر خطیب کو اپنا پیر کیوں تسلیم کیا ہوگا؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے دیکھا کہ میں نے تو اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا پیر دیکھا جو شاہانہ لباس زیب تن رکھتا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا پیر دیکھا جو سر کے اوپر قیمتی تاج سجا کے رکھتا ہو۔ میں نے پہلی مرتبہ ایسا پیر دیکھا جس کا چہرہ میک اپ سے خوبصورت بنا ہوا ہو اور اس کی خانقاہ میں آرائش اور زیبائش کی ایسی چیزیں ہوں جو کسی اور خانقاہ میں نظر نہ آتی ہوں۔ بہرحال وہ جیسے بھی متاثر ہوئے انہوں نے اپنا پیر تسلیم کر لیا۔ یاد رکھیں، جو شخص اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، بنسبت ان لوگوں کے جو اسلام کا لبادہ نہیں اوڑھتے۔ اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے لوگوں کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج جب یہ شخص بے نقاب ہو چکا ہے، عامر لیاقت دنیا سے چلے گئے، اگر وہ دنیا میں موجود ہوتے تو انہیں کتنا افسوس ہوتا، کتنا دکھ کا وہ اظہار کرتے، کیونکہ انہوں نے تو خانقاہ میں وہ کرامتیں دیکھی ہیں جس کو کرامت کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ کرامتیں نہیں تھیں۔ وہ خاتون نے آ کے بتا دیا کہ جب عامر لیاقت وہ خانقاہ میں آیا، آستانِ عالیہ میں آیا، تو وہاں پر جو ٹرک میں نے پرفارم کیا، وہ میں نے منہ سے جو چین نکالی وہ ان کے کہنے پر نکالی۔ مطلب یہ کہ یہ سارا ایک ڈرامہ تھا، تو کتنا ان کو افسوس ہوتا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، انہوں نے سمجھا کیا، کیونکہ لبادہ مسلمانوں کا اوڑھا ہوا تھا اور یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھنے والے شخص کو جو دھوکہ دے رہا ہے پہچانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ کہیں میں نے بچپن میں کتابوں میں پڑھا کہ ایک شخص نے بادشاہ سے کہا تھا کہ میں ایسا لبادہ اوڑھوں گا، میں ایسا رنگ اپناؤں گا کہ اے بادشاہ سلامت تو مجھے نہیں پہچان سکے گا۔ بادشاہ سلامت نے کہا میں نے اتنا عرصہ تجھے دیکھا، تو جس روپ میں بھی ہوگا، جو بھی روپ تو نے دھارا ہوا ہوگا، میں تجھے پہچان لوں گا۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، ایک وقت آیا بادشاہ سلامت تشریف لے جا رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ، تو دعائے خیر کے لیے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے بزرگ کے پاس گئے، اس سے دعا کی درخواست کی، اور پھر اس کے اگلے دن جس بزرگ کے پاس یہ بادشاہ گیا وہ وہی بہروپیہ تھا جس نے روپ دھارا ہوا تھا اولیاء اللہ کا، جس نے روپ دھارا ہوا تھا خانقاہی نظام کا۔ دعا کروائی اور جب بادشاہ سلامت کی خدمت میں اگلے دن وہ حاضر ہوا، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے کہا تھا میں پہچان لوں گا، میں وہی بہروپیہ ہوں، لیکن آپ نے مجھے نہیں پہچانا، آپ میرے پاس دعا کے لیے آئے، میں نے دعا کی، اب آپ نے جو انعام و اکرام کے وعدے کیے تھے وہ دیجئے۔ جب بادشاہ سلامت نے اس کو انعام و اکرام دینا چاہا، مال و دولت دینا چاہا، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا خدا را
میں نہیں لے سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے جو لبادہ اوڑا تھا وہ اولیاء اللہ کا تھا، وہ صوفیان کرام کا تھا، وہ خانقاہی نظام کا تھا، وہ درگاہی نظام کا تھا. اس لیے میں ان لوگوں پر دھبا نہیں لگنا چاہتا کہ میری وجہ سے علماء کے اوپر دھبا لگ جائے، میری وجہ سے خانقاہی نظام پر دھبا لگ جائے، درگاہی نظام پر دھبا لگ جائے. لہٰذا اس نے انعام و اکرام لینے سے انکار کر دیا. اتنی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ جو قادیانی ہے ان کو پہچاننا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ اسی لیے کہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں دھوکہ دینے سے اور جو شخص دھوکہ دے رہے ہیں ان کا دھوکہ کھانے سے ہمیں محفوظ فرمائے. آمین.